پتھر سے پتھر دل انسان بھی اس عمل کے ذریعے آپ موم کر سکتے ہیں، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ جو لوگ، بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو کسی کی نہیں سنتے، کسی کی بات ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتے، بس یہ عمل کرنے کی دیر ہے، اسی وقت وہ شخص موم ہو جائے گا۔ اس عمل کو دو ٹائم میں کرنے کے، یا صبح کے ٹائم کر سکتے ہیں یا آپ عشاء کے بعد سونے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ ان دو اوقات میں صرف ایک ٹائم یہ عمل کرنا ہے۔ اگر رات کو سونے سے پہلے کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، دن میں کریں تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ جیسے آپ کو آسانی ہو، بس اس شخص کا تصور کرنا ہے۔ اس شخص کا تصور کر کے آپ نے یہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ جب عمل ادھر سے عمل مکمل ہو جائے گا، ادھر سے وہ شخص بھی نرم دل ہو جائے گا، پتھر بھی پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اب آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے یا اللہ، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا ودود۔ یا اللہ کے بارے میں بھی ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم ذاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ ایک ہے یا ودود، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو یا ودود اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا، بہت ہی میٹھا، بہت ہی محبت والا اسم پاک ہے۔ یوں تو تمام اسماء مبارکہ ہی اپنے اندر اپنی اپنی تاثیر اور طاقت رکھتے ہیں، لیکن یہ اسم مبارک ایسا ہے کہ جیسے اس کو پڑھیں گے اسی وقت دل میں محبت، راحت اور سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ کائنات کی ہر شے کا مالک اور خالق ہے، اس لیے جو اس کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے شان اور عظمت کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بس جو شخص صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کرتا ہے تو اس شخص کو اس عمل کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ صاحب کشف بن جاتا ہے، یعنی بہت ہی مؤثر ہے۔ صرف چند منٹ لگتے ہیں یہ عمل کرتے ہوئے، باطن بھی روشن، اور جس کا تصور کریں گے بس تصور میں آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے دم کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کے پاس دو چیزیں ہونا انتہائی ضروری ہے، ایک الائچی اور دوسرے نمبر پر الائچی کے دانے بھی لے سکتے ہیں آپ، مکمل الائچی نہیں، تین عدد دانے لے لیں الائچی کے، اور اس کو اپنے منہ کے اندر رکھ لیں، اور تھوڑی سی چینی، 5-7 دانے کیوں نہیں، اس کو اپنے منہ کے اندر رکھ لیں۔ اس سے آپ کا منہ خوشبودار بھی ہوگا اور آپ کا منہ میٹھا بھی ہو جائے گا۔ اور میٹھے منہ کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ کا یہ میٹھا نام پڑھیں گے، آئے ہائے، اسی وقت پھر دیکھنا اس کے فیوز و برکات کس طرح جاری ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو سارا دن پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے سارا دن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جتنی دیر پڑھنا ہے نا، آپ نے بکیفیت خلوص سے دل سے پڑھنا ہے، اور جو بندہ اس کا ورد کرے گا اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی مہربانی، اپنا کرم نازل فرما دے گا۔ آپ کا کوئی بھی ایسا، مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جس بیویاں ایسی ہیں، خواتین ایسی ہیں جن کے شوہر ان کی ایک بھی نہیں سنتے، ایسے بھی مرد بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی موجود ہیں، جو آج بھی جہالت موجود ہے کہ جو کمپرومائز نہیں کرنے والے، جو کہتے ہیں بس میں نے یہ بات کہہ دی تو بس اب دنیا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ اس کو منانا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو مناسب رشتہ نہیں مل رہا، اس کے دل کی حاجت ہے پوری نہیں ہو رہی، اسے چاہیے کہ اس اسم مبارک کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی دیکھنا پھر اس کے نظارے کیسے تمہیں ملتے ہیں۔ اسی طرح کہ اگر گھر میں بہن بھائیوں کے، بھائی اور ماں باپ کے درمیان آپس میں نچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، یا کچھ بچے ایسے ہیں جو پڑھائی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں مان رہے ہوتے، یا کچھ ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر نفرت پیدا ہو چکی ہوتی ہے کسی وجہ سے، یا کوئی ایسی کچھ لوگ غلط فہمیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں نا، لازمی نہیں تھے کوئی عیب اس بندے کے اندر موجود ہی ہو۔ ویسے بھی آج کل ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس وجہ سے دوریاں اختیار کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ کس کے پیچھے لگ رہا ہوتا ہے، کوئی کس کے پیچھے لگ رہا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں بات کوئی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کے بڑے مسائل ہیں آج کل معاشرے کے اندر، تو یہ تمام مسائل کا حل ہے یہ عمل، یہ وظیفہ۔ اس کو آپ نے پڑھنا یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو دو چیزیں بتائی ہیں نا، یہ دونوں چیزیں آپ کے منہ میں ہونی چاہیے۔ چینی تو صاف ظاہر کھر جائے گی، لیکن وہ دانے نہیں کھریں گے، وہ آپ کے منہ میں ویسے ہی رہیں گے۔ ان میں سے ایک دو دانے آپ نے چبا لینے ہیں،
اور باقی آپ نے اپنے منہ کے اندر اسی طرح رہنے دینا ہے، یا جب عمل مکمل کر لیں اس کے بعد وہ دانے چبا لیں اور کھا لیں، اس وقت تک آپ اپنے منہ میں رکھیں، یہ آپ نے خود ہی کھانے ہیں، یہ کسی کو کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کا تعلق کھلانے اور پلانے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اس کا کھلانے اور پلانے کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مالک کائنات کی ہر چیز اسی کی ملک میں ہے، مگر وہ بذات خود کسی کی ملک میں نہیں ہے، اسی لحاظ سے وہ بادشاہ مطلق ہے، کیونکہ اسی نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ انسانی ملکیت جتنی بھی ہوتی ہے نا مجازی ہوتی ہے، اور مگر اس کی ملکیت دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے اب یہ جو عمل آپ کریں گے، اس سے انشاءاللہ جس کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے دل میں آپ کی محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح عزت اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ اصول آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر میدان میں ہر جگہ پر لوگ آپ کی عزت کریں، احترام کریں، آپ کے اندر روحانیت پیدا ہو، تو آپ نے ان دونوں اسماء مبارکہ کو ملا کر ایک تصور کرنا ہے، یعنی کہ یا ودود یا اللہ، ٹھیک ہے؟ یا آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں یا ودود یا اللہ، پہلے محبت کا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا اللہ یا ودود، آپ یہ اسماء مبارکہ اس طرح پڑھیں گے نا تو آپ خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی اس کے اندر تاثیر ہے۔ سب سے پہلے اپنے پڑھنے کا طریقہ آپ کو بالکل آسان فہم الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں کہ جب آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے تو اول آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم 3 مرتبہ، اور اس سے جتنا زیادہ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں گے، 3 مرتبہ یہ آخر میں پڑھیں گے، یا 11 مرتبہ شروع میں تو 11 مرتبہ یہ آخر میں۔ لیکن اس کے بعد اس عمل کو اگر آپ رات کے وقت کرتے ہیں تو پھر آپ نے رات کو باوضو ہی سونا ہوگا۔ رات کو عمل کیا اور رات کو سونے سے پہلے آپ روزانہ ایک ٹائم رکھتے ہیں، رات 9 بجے کا یا 10 بجے کا یا 11 بجے کا، آپ پھر اسی ٹائم میں اس عمل کو کر لیں۔ اس کے بعد آپ پھر ہمیشہ رات سونے سے پہلے تک باوضو رہیں، وضو نہیں توڑیں، اسی طرح وضو کے ساتھ ہی رہیں، اور پھر اسی طرح حالت وضو کے اندر ہی آپ سو جائیں۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہوگا۔ اگر صبح کے وقت کرتے ہیں تو آپ نے صبح بھی حالت وضو میں ہی اس عمل کو کرنا ہے، بے وضو آپ نے پھر بھی نہیں کرنا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور پھر آپ نے کتنی دیر تک باوضو رہنا ہے؟ دن میں کوئی احتمال نہیں ہے، دن میں جتنی دیر چاہیں آپ باوضو رہ سکتے ہیں، اور جب وضو ٹوٹ جائے تو ٹھیک ہے۔ لیکن رات کے لیے یہ ہے کہ رات کو جب آپ یہ دونوں اسماء مبارکہ پڑھیں گے، یا ودود یا اللہ، پہلے یا ودود کا اسم مبارک اور اس کے بعد یا اللہ کا، تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، دونوں کو ملا لینا ہے اور ایک تصور کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے اول آخر جو درود پاک پڑھا وہ تو پڑھا، لیکن اس کے علاوہ آپ نے چلتے پھرتے دن میں سارا دن آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ الفاظ ہیں وہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ یہ عمل صرف اتنے دیر کے لیے ہی ہے کہ آپ نے اس کو پڑھا۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کچھ کھلا پلا سکتے ہیں کسی کو، تو پھر اس صورتحال میں آپ اس کو کسی چیز کے اوپر، انہی 2 چیزوں کے اوپر دم کریں گے، جو 2 آپ نے چیزیں منہ میں رکھی ہیں نا، اسی طرح آپ تھوڑی سی زیادہ یہ لے لیں اور یہ اپنے سامنے پاس بھی رکھ لیں، اس کے اوپر آپ یہ دم کر دیں، اور جس کو یہ کھلائیں گے، مطلب آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، جس کو آپ کھلائیں گے اس کے دل میں پھر ایسی محبت پیدا ہوگی کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ آپ کی محبت اس کے دل کے اندر برقرار رہے گی۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ اگر کھلانا پلانا مشکل ہے تو پھر اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کا تصور کریں، اور تصور میں صرف دم کرنا ہے۔ جب آخر میں اس عمل کو اس طرح مکمل کر لیں، اس کی تسبیح پڑھ لیں، تو پھر آپ نے صرف دل کے اوپر دم کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ کم از کم، مدت کتنی ہے اس عمل کی؟ کم از کم 3 دن اس عمل کو جاری و ساری رکھیں، صرف 1 دن نہیں، 3 دن مسلسل کوشش کریں کہ اس کے دوران ناغہ بھی نہ ہو، اور آپ اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ جاری اور ساری رکھیں۔ لڑائی جھگڑے جتنے بھی ہوں گے گھر کے اندر، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے سارے کے سارے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے گا، امن سلامتی راحت اور سکون مل جائے گا۔ اتنا یہ کمال کا وظیفہ ہے۔ اسی طرح آپ نے اگر ممکن ہو تو آپ اس عمل مبارک کو صرف اور صرف 3 دن، نہیں تو آپ اس کو مزید بڑھا بھی سکتے ہیں، یعنی کہ 11 دن بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر زندگی کا معمول بنانا چاہیں تو اس کے ساتھ آپ کو سلامتی بھی ملے گی، راحت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، عزت بھی دن بدن بڑھتی چلی جائے گی، آپس میں محبت اور اتفاق بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ چاہے تو ساری زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، ورنہ کم از کم 3 دن اس عمل کی تاثیر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، گھر میں امن سکون پیدا ہو جائے گا، اور اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔